علی میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم پریشان بھی ہو، غصے میں ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی معاملہ کیا ہے آخر میں، کوئی ہمیں بھی بتا دو یار۔ احمد بھائی میں تنگ آ چکا ہوں، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، نہ ہی زندگی میں سکون ہے اور نہ ہی نوکری مل رہی ہے، ہر طرف پریشانی ہی ہے۔ یار علی مجھے تو لگا تھا تم بہت سٹرانگ ہو، لیکن مجھے کیا پتا تھا تم صرف دنیا کے سہارے ہی جی رہے ہو۔ کمال ہے ویسے تو، اور کیا کروں، دعائیں بھی کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، کام بھی دیکھتا ہوں لیکن کوئی کام ملتا ہی نہیں، ہر دروازہ سے بند سا لگتا ہے۔ علی ویسے تم سے ایک بات کہوں، کیا تم نے کبھی قرآن سے اپنے مسئلے کا حل پوچھا ہے؟ قرآن بھائی مجھے مسئلے کا حل چاہیے، میں نے آپ سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں سنی، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن صرف درس نہیں دیتا بلکہ درس کے ساتھ ساتھ ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے۔ تمہارے ہر مسئلے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن کو شفا اور ہدایت کیوں کہا گیا ہے؟ لیکن یار احمد، میرے گھر کے مسائل، روزی، بے چینی سی ہوگی ہے یار، اب کیا کروں؟ یار علی قرآن صرف اور صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے، یہ زندگی کا نظام ہے۔ یار اللہ پاک بھی تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں تک اس کا گمان بھی نہ گیا ہو، اور تم ہو کہ یہاں پر پریشان بیٹھے ہو۔ یار میں اپنے مسائل میں اس قدر الجھ گیا ہوں کہ میں نے آج تک قرآن پاک کو دیکھا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ علی تم قرآن پاک کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو، تم یہ بولو کہ میں نے قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن الماریوں میں بند کر کے رکھا ہے، اور ہم یہاں پر یہ شکایت کر رہے ہیں کہ زندگی میں بہت مسائل ہیں، ہم زندگی سے ہار چکے ہیں۔ وہ قرآن جو ہمیں ہر معاملے میں درس دیتا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ہم اس قرآن کو ایک الماری میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی احساس دلاتا ہے، نہ عقل دلاتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی اس کتاب کی اہمیت ہوتی ہے۔ بس ہم ہر اس شخص کے آگے پھٹ پڑتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت مسائل ہیں، ہم تھک چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں، بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن سے کچھ نہیں سیکھتے، ہم قرآن کو پڑھنے تک کی ہمت نہیں کرتے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں زندگی سے ہار چکا ہوں؟ علی تم قرآن پاک کو کھولو، قرآن پاک کو پڑھو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ قرآن پاک میں بہت کچھ ہے، قرآن میں سکون ہے، قرآن میں خوشی ہے۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے؟ تو تم اس کا ذکر پڑھ کے تو دیکھو، الماریوں میں رکھ دینے سے وہ ذکر پڑھنا نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دو یار، شاید میری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اس قدر مسائل کھڑے ہو گئے ہوں، اور میں نے قرآن کو پڑھنا دیکھنا چھوڑ دیا ہو۔ چل علی یار ایک کام کرتے ہیں، تم صرف اور صرف یہ عہد کر لو کہ میں روزانہ 10 منٹ یا صرف 10 منٹ قرآن پاک پڑھوں گا، اس کی تفسیر پڑھوں گا، اور جہاں مجھے کوئی سمجھ نہ آئی میں کسی عالم سے، مستند عالم سے رابطہ کروں گا اور اس آیت کو سیکھوں گا، خود سے ہی نہیں اپنا تکا لگا دینا کہ اس آیت کا یہ مطلب بنتا ہے، یہ تفسیر بنتی ہے۔ تم تفسیر صراط الجنان پڑھ لو، تم مختلف تفاسیر ہیں، لیکن اگر جہاں پر سمجھ نہ آئے، جہاں پر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو جائے
वहां पर किसी आलिम से राब्ता कर लेना। हाँ, अब कुरान पाक के साथ जिंदगी गुजारनी है, किसी बाअमल आलिम से जुड़ जाना है मैंने अब, और कुरान पाक भी पढ़ना है, कुरान पाक की तफसीर भी पढ़नी है, और जिधर भी मैं फंस गया इंशाल्लाह किसी ना किसी आलिम की रहनुमाई ले लूंगा। देखो, जब हम इरादा कर लेंगे ना तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1 पर पहले तुम इरादा करो कि मैं सीखूंगा, कुरान पाक पढ़ूंगा, तफसीर पढ़ूंगा। इरादा तो करो यार। और इससे भी जरूरी काम कि अपनी जिंदगी में नमाज और सब्र को अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। अल्लाह पाक भी तो इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद चाहो नमाज से और सब्र से। अब ये जो बातें, ये जो आयतें मैंने पेश की, ये कुरान पाक से की हैं। कुरान पाक खुद फरमा रहा है कि सब्र और नमाज से मदद तलब करो। ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम किसी बात पर सब्र करते हैं, और ये हम हर बात पे दूसरे बंदे के आगे फट पड़ते हैं कि जिंदगी में सुकून ही नहीं। कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो यार अली। कुरान जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है। कुरान रोशनी है, कुरान रहनुमाई है, कुरान दवा है। इससे अपना राब्ता पक्का कर लो। कुरान की जगह आपकी अलमारियां या वो रेल वगैरह नहीं है जिसमें कुरान पाक को बंद करके साइड पे रख दिया जाता है। कुरान की जगह वो नहीं है। कुरान की जगह तो आपका दिल है। जब आपके दिल में कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब होगी ना, तो तुम ये नहीं कहोगे कि मेरी जिंदगी में सुकून ही नहीं, मैं जिंदगी से हार चुका हूं, बल्कि तुम ये कहते नजर आओगे कि मेरी जिंदगी में सुकून है, मैं जिंदगी में बहुत कुछ सीख रहा हूं। और हाँ, जब भी तुम तफसीर पढ़ोगे ना तो किसी ना किसी आलिम से अपना राब्ता जरूर पक्का रखना, क्योंकि कुरान में ऐसी जगह भी हैं जहां पर एक आम शख्स अपनी अकल नहीं लड़ा सकता। कहीं किसी ना किसी आलिम से अपना राब्ता रखोगे तो वो तुम उस आयत की तफसीर को पक्का अपने जहन में कैद कर लोगे। अल्लाह पाक तुम्हें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आइंदा ये मुझे कहते हुए नजर ना आना कि जिंदगी में बहुत से मसाइल हैं, मैं जिंदगी से हार चुका हूं। अब खुश रहना जिंदगी में। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान पाक जैसे मुकद्दस किताब की जगह आपकी अलमारियां या आपके नुक्कर की जगह नहीं है, बल्कि आपके दिल होने चाहिए। कुरान की जगह आपका दिल है। इसको अपने दिल में, अपने दिमाग में महफूज कर लें। अगर कहीं किसी मुश्किल में फंस गए हो तो कुरान पाक जैसे मुकद्दस किताब से मदद तलब करो। नमाज, सब्र, इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लो, यकीनन फलाह पा जाओगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।